اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری گفتگو یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے کتنے مقام پر اپنی جانشینی کا اعلان کیا اور کس کو اپنا جانشین بنایا، یعنی آغاز اسلام سے لے کر وقت وفات تک آیا پاک پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہے یا نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہے تو پھر کس کو بنایا۔ تو ہم ابتدا سے شروع کریں گے۔ ویسے واقعات بہت زیادہ ہیں لیکن ہم مختصر سے 5 ایسے مقامات ذکر کریں گے جن مقامات پر پاک پیغمبر نے اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جب خداوند متعال نے اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے حبیب آپ جائیے اور اپنے رشتہ دار اقارب، آپ کے قریبی خاندان والے جو ہیں نا، ان سے اپنی رسالت، اپنی تبلیغ کا آغاز کیجئے۔ تو پاک پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ایک دفعہ بلایا لیکن کسی نے گفتگو نہیں کرنے دی، دوسری مرتبہ بلایا تب بھی یہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابو طالب کے گھر میں پہلا اور اولین جلسہ رسالت کفار اور مشرکین کے خلاف جب پیغمبر نے شروع کیا اور اپنی رسالت کا آغاز کیا تو جناب ابو طالب نے حمایت کی اور تیسرے دن پاک پیغمبر اپنی گفتگو کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا اے قبیلے کے سرداروں، میرے علاوہ کوئی ایسا شخص تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی نہیں لے کر آیا، اور جو بھی میرے اس مشن میں، میرے اس کام میں، میرے دین میں میری مدد اور نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا اور میرا جانشین ہوگا۔ ابھی آغاز اسلام ہے، پاک پیغمبر کا پہلا جلسہ ہے، ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، چونکہ آغاز تھا اور اسلام کو ضرورت ہے ایک ناصر اور مددگار کی، اور پاک پیغمبر کو بھی ضرورت ہے، تو اسی لیے پاک پیغمبر نے اپنی مدد کی اور اپنے ناصر کی یہ بات رکھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا۔ اب سارے تاریخ کہتی ہے کہ سارے خاموش رہے، چپ کر کے بیٹھے رہے، لیکن ایک شخص جو نوجوان تھے جن کا نام حضرت علی ابن ابی طالب تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کی بیعت کروں گا اور میں آپ کی مدد بھی کروں گا۔ تو جب مولا کائنات نے ناصر بن کر مدد کا اعلان کیا تو پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا وسی و وزیری و خلیفتی من بعدی، کہ یا علی تو میرا بھائی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، اور میرے بعد میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ یعنی پاک پیغمبر ابھی آغاز اسلام میں ہیں اور اپنے بعد اور اپنی خلافت کا اعلان بھی فرما دیا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ دوسرا مقام جب پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا میرے حبیب یہ مکہ آپ کی تبلیغ کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے سازگار نہیں ہے، آپ ہجرت کر جائیں۔ منافقین نے، مشرکین نے، کافرین نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ کو اس رات شہید کر دیں گے۔ تو پاک پیغمبر آئے اور فکر مند تھے
کہ میں نے تو ہجرت کر کے چلے جانا ہے، لیکن میرا بستر اگر خالی نظر آیا تو یہ لوگ یقیناً میری طاق کریں گے، میرے پیچھے آئیں گے۔ تو پاک پیغمبر یہ سوچ رہے تھے کہ میرے بستر پر کسی ایسے شخص کو سلایا جائے جو بستر پر سونے کے بھی لائق ہو اور مشرکین کو شک بھی نہ ہو۔ جب آئے مولا کائنات کے پاس، یہ سارا ماجرا بیان فرمایا، تو مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی تم میرے بستر پر سو گے؟ تو مولا نے یہ نہیں پوچھا کہ خطرہ کتنا ہے، بلکہ مولا نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، آپ محفوظ ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر آپ بستر پر سو جائیں تو میں محفوظ ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بے خوف و خطر ہجرت کیجئے، میں آپ کے بستر پر آج کی رات محمد بن کر ایسا سوؤں گا کہ دیکھنے والے مشرکین مکہ، کفار مکہ، منافقین کو نہیں معلوم ہوگا کہ سونے والا علی ہے یا محمد ہے۔ اور جب پاک پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے تو مولا کائنات بستر محمد پر محمد بن کر سوئے، اور صبح اٹھے جب تو پاک پیغمبر کی ساری امانتیں جو لوگ پیغمبر کے پاس رکھتے تھے واپس لوٹائیں۔ تو یہ دوسرا مقام تھا کہ جہاں پر پاک پیغمبر نے اپنا جانشین مولا کائنات کو بنایا۔ تیسرا مقام کہ جہاں پر پاک پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنی جانشینی، اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، وہ اس وقت جب پاک پیغمبر جنگ تابوت کی طرف جا رہے تھے، عازم جنگ تابوت تھے، اور منافقین کی یہ سازش تھی کہ جب جیسے ہی پاک پیغمبر لشکر لے کر مدینہ سے باہر نکلیں گے تو ہم کیا کریں گے، مدینہ پر حملہ کریں گے، عورتوں کو، بچوں کو جتنا ممکن ہو سکا ہم نقصان پہنچائیں گے۔ جب یہ وحی کے ذریعے پاک پیغمبر تک اللہ نے یہ بات پہنچائی تو پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی ہم جنگ پر جا رہے ہیں لیکن آپ نے مدینہ رہنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ نہیں آنا۔ تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں اور خواتین کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ کی مثل میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ لیکن یاد رکھیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پاک پیغمبر نے اس حدیث میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس حدیث میں پاک پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی نبوت کی تمام چیزوں کا وارث بنا دیا، تمام چیزیں مولا کائنات کے سپرد کی، اور صرف یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا علی آپ نبی نہیں بن سکتے لیکن آپ میرے جانشین بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، میرے بعد میرے وارث بھی ہیں۔ تو چوتھا مقام جو بہت ہی مشہور ہے، یہ ابھی ایام حج گزرے ہیں، جب پاک پیغمبر حج کر کے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم کے مقام پر پہنچے، وہاں پر پاک پیغمبر نے ایک منفرد سا اہتمام کیا۔ حالانکہ لوگ وہاں پر قیام کرتے ہیں جہاں پر کوئی درخت ہو، سایہ ہو، لیکن پاک پیغمبر نے خداوند متعال کے حکم سے 18 ذی الحج کو میدان خم غدیر میں قیام کیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بلایا، ان کا انتظار کیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، اور وہاں پر ایک ایسا اعلان کیا جس کی کافی لوگوں کو توقع تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ
حج کے موقع پر پاک پیغمبر کو یہ اعلان کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس مقام پر پاک پیغمبر نے ایک عالی شان اہتمام کیا اور وہاں پر منبر پر کھڑے ہو کے مولا کائنات کو لوگوں کے سامنے بلند کر کے اپنی خلافت، اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا۔ صرف یہی نہیں کہ پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، بلکہ وہاں پر 3 دن قیام کیا، لوگوں سے بیعت لی اور بخن بخن کے نعرے بھی لگے وہاں پر۔ اب صحرا میں اتنا اہتمام دیکھ کے، اتنا انتظامات دیکھ کے عقل اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ من کنت مولا ہو، مولا کا معنی دوست نہیں ہے بلکہ مولا کا معنی آقا و سردار ہے۔ عقل کہتی ہے دوستی کی خاطر اتنا اہتمام کہیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے یہ بتلا رہا ہے کہ پیغام کوئی اہم ہے اور منصب بھی کوئی اہم ہے۔ تو یہاں پر پاک پیغمبر نے مولا کائنات کو اپنی زندگی میں 4تھی مرتبہ خلیفہ بنایا۔ آغاز اسلام میں بھی، وسط اسلام میں بھی اعلان خلافت ہوا، اور جب پاک پیغمبر رحلت فرما رہے تھے، آخری ایام چل رہے تھے، تو یہ اہل سنت کی کتب میں تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے، مختلف کتب میں موجود ہے۔ یہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 کامل خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک خداوند متعال کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ کتاب خدا اور میری اطرت، یہ جو 2 کامل خلیفے ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے۔ تو آغاز اسلام اور اختتام اسلام، یعنی آغاز اسلام اور پاک پیغمبر کی رحلت تک پاک پیغمبر نے پوری زندگی جہاں بھی موقع ملا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خلافت کا اعلان کرتے رہے اور لوگوں کو واضح طور پر بتاتے رہے کہ میرا وارث، میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ میرے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔